امام ترمذی رحمہ اللہ، ترمذی کے سب سے آخر کے اندر ایک حدیث مبارک کا نقل کیا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے، فرماتے ہیں یہ دین ہے، دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے فانظروا امن تاخذون دینہ، یہ دیکھو کہ دین کی بات کس بندے سے لے رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، ابھی دین کی بات ہی کرے نا، جو بھی بات کرنے والا ہو، یہ نہ دیکھو بات کرنے والا کون ہے، بس یہ دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے۔ چاہے ہمیں مرزائیہ کی باتیں سنا دے، وہ آہستہ آہستہ اپنے زہر گھولنا شروع کر دے ہمارے دماغ کے اندر، کوئی فتنہ گار، کوئی کسی قسم کا غلط قسم کا آدمی شیعہ آ جائے، بس اس کی بات سنتے چلے جائیں۔ فرمایا نہیں، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ بندہ ہے کون بات کرنے والا، اس کی اپنی عملی زندگی کتنا ہے۔ جب ایک آدمی اپنی عملی زندگی کے اندر نہیں ہے، وہ ہمیں کیسے شریعت کا مسئلہ بتائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، خربوزہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، خربوزہ انہوں نے نہیں کھایا، کھانے سے انکار کر دیا، میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں ہے کہ رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کیسے کھایا، اب میں اگر کھا لوں، حضور کے طریقوں کو کہیں توڑ بیٹھوں، حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے مجھ سے۔ یہ تقویٰ ہے انسان کا اصل۔ یہاں پہ آ کے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا نبی کے ساتھ محبت ہے، کتنا پیغمبر کے ساتھ عشق ہے، کتنا حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے پچھلے جو بھی عرض کی تھی کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، یقیناً خوشی کا مہینہ ہے، تو کیا ہمیں یہ احساس ہوا کہ اس مہینے کے اندر ہم حضور کی ذات کے اوپر درود کثرت سے پڑھنے شروع کر دیں؟ میں اور آپ کے درود کی حضور کو ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کے درجات بلند ہوں گے جب پڑھیں گے۔ جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے اوپر رحمتیں بھیجنے والا، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ نے فرشتوں کی بھی ذمہ داری لگا دی، سارے فرشتے پیغمبر پہ رحمتوں کی دعا کرنے والے، حضور علیہ السلام کے روزے کے اوپر 70,000 فرشتے صبح شام رحمت کی دعا کریں، ان کے اوپر درود پڑھے۔ ہمیں بھی حکم دے دیا کہ تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو۔ تو ہم نے کتنا تسبیحات میں اضافہ کر لیا، کچھ کیا ہے؟ کوئی اضافہ ہو ہمارے معمولات کے اندر؟ چلو نماز کی ہم نے پابندی کر لی ہو، سود کو ہم نے چھوڑ لیا ہو، رشوت کو ہم نے چھوڑ لیا ہو، ہم نے پہلے بے حیائی کرتے تھے، بے حیائی کو چھوڑ دیا، بری باتیں کرتے تھے، فحشاء ان کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا پیغمبر کی اطاعت کے جذبے کے اندر کیا بھی کہ محض ہم نے تہوار منا لیا اور منانے کے بعد بس چھٹی، پھر اگلے سال دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسیہ، جو بندہ میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا، من نسیہ الصلاۃ خطیٰ طریق الجنہ، یہ بندہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ میرے اوپر درود پڑھنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جس کثرت سے انسان درود پڑھے گا، اتنی کثرت سے انسان کے لیے راستہ متعین ہوتا چلا جائے گا۔ پھر شان مصطفیٰ بیان کرنے میں بھی راہ اعتدال، حد سے زیادہ نہیں، خدا کے درجے پہ نہ لے جائے، خدا را۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریف میں یوں مبالغہ آرائی سے کام نہ لینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں محبت میں مبالغہ کیا، اور مبالغہ اس قدر کیا کہ ان کو خدا کے درجے کے اوپر پہنچا دیا ہے۔ انی عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بندہ ہی رہنے دینا۔ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے اندر بچیاں موجود ہیں۔ ابھی کل کے پرسوں ایک آدمی کہہ رہا تھا آپ خوشی نہیں مناتے، دیکھو جی حضور جب ہجرت کر کے آئے تو وہاں تو بچیاں خوشی منا رہی ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہی تو میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں صحابہ والی خوشیاں منانی چاہیے، بچوں والی خوشیاں نہیں۔ جیسے صدیق نے خوشی منائی، فاروق نے خوشی منائی، ان کی خوشی ہمارے سامنے، ہم بچے نہیں، ہم بڑے ہیں۔ اور ساتھ میں نے کہا بچیوں نے ایک دن منائی تھی یا ہر سال مناتے تھے؟ آخر 10 سال مدینے میں رہ گئے ہیں نا، تو 10 سال انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن بچیوں کی تعلیم کیا تھی؟ ایک جملہ انہوں نے کہا حضور کی شان میں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، تعریف کے اندر کہا، محبت کے اندر کہا، ہمارے اندر ایک ایسے اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں جو کل کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک لیا، فرمایا قولی ما تقولین، یہ باتیں نہ کیا کرو جو تم پہلے اشعار کہہ رہی تھی وہی اشعار کہو، تو اس سے عقیدے کے اوپر زد پڑے گی۔ کل کی بات تو اللہ کے ماں سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے۔ اب پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں میری شان کی بیان کی جائے، میری تعریف کی جائے، تو فرمایا وہاں مبالغہ آرائی سے کام نہ لینا، حقیقت کو بیان کرنا۔
نے بتایا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پچھلے جمعے پیغمبر کی شان کو بیان کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ چاند کو میں نے دیکھا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ساتھ میں پھر دلیل بھی نقل کی ہے، ویسے نہیں کہ مبالغے کے اندر کہہ گئے، کہتے ہیں چاند کے چہرے پہ چھائیاں موجود ہیں، وہاں داغ موجود ہے، جبکہ میرے محبوب مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور کریم سے ان کی صحیح محبت اختیار کرنے کی